بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں پارہ نمبر 4 لن تنالوا البر۔ لن تنالوا کے آغاز سے ایک دعا جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا نصیحت کے لیے اس قرآن مجید کو، اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے، ذکر کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا اس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اس نے ہمارے فہم کے لیے اس قرآن کو نازل کر دیا، ورنہ ہماری زندگیاں کیسے گزرتی، ہم کیسے گزارتے، اور اس زندگی کا گزر بسر کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، ہم سمجھ ہی نہ پاتے۔ الحمدللہ ہم نے 3 پارے مکمل کر لیے، اور تیسرے پارے میں ہم نے یہی سیکھا کہ جو بھی کام کریں اللہ کے چہرے کی خاطر کریں اور اس کی خوشی کے لیے کریں، وہ ضرور راضی ہو جائے گا، اس کی رضا کی تڑپ رکھیں۔ صدقات کا فائدے دیکھے ہم نے بہت سارے، اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی دیکھا کہ انسان کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے، یعنی جب وہ من ریا اور رضا کے لیے کرتا ہے، پھر اس کے اندر وہ خلوص نہیں ہوتا، وہ نیت میں اس کی خلوص نہیں ہوتا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پا سکتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اپنے اندر سے وہ نکال دیتا ہے اور پھر خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، جو بھی نیکی وہ کرتا ہے ایک آسان طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ مالی معاملات میں لکھت پڑھت ضروری ہے، ہمیں بہت اچھے طریقے سے معاشرتی کچھ مسائل جو تھے وہ سمجھائے گئے، ورنہ باہم رشتے کٹ جاتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے صدقے کے بارے میں جانا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ دین کے کام پر خرچ کریں۔ جب آپ لوگوں کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، اس کے فوائد بتاتے ہیں، تو اس سے کئی لوگ صدقہ دینے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اس سے بہت سارے لوگوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے اور دین کے کام میں خیر ہوتی ہے، یعنی وہ بھی آگے بڑھتا ہے، اس کو بھی تقویت ملتی ہے۔ پھر ہم نے کچھ چیزوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ بہتر ہیں، تو سب چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ یونس میں آیت نمبر 57-58 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی، کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، یعنی یہ قرآن اس نے بھیجا، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں، یعنی اس قرآن پر خوشی کے وقت جو آپ کو میسر ہوں، جتنا وقت ہو اتنا خوشی خوشی لگانا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم بہترین چیز سمیٹ رہے ہیں اور نفع کا سودا کر رہے ہیں۔ پھر آغاز ہوا سورہ آل عمران کا، تو اس میں ہمیں بتایا گیا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتنی خوبصورت نصیحت فرمائی گئی کہ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا، ساتھ ہی مقصد بھی بتا دیا کہ نازل کس لیے فرمایا، کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس قرآن پر غور و فکر کرنا ہے اور عملی نقطے نکالنے ہیں تاکہ ہمارا عمل، ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ، معاملہ سب کچھ تبدیل ہو جائے، کیونکہ اہل قرآن
جہالت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ تو جاہلوں میں اور اہل قرآن میں فرق ہونا چاہیے۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر کرنا، تدبر کرنا اور خوب سمجھ کر سننا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز قرآن کو سمجھنے کے لیے غور سے سننا ہے۔ خباب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا، جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو اور خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو کلام سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب قرآن مجید سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو بہت شوق کے ساتھ محبت سے اس کلام کو پڑھنا چاہیے۔ آج ہم آغاز کریں گے سورہ آل عمران پارہ 4 سے آیت نمبر 92۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہر شخص اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اور چھوٹے موٹے اچھے عمل کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ حقیقی نیکی تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے اس حصے میں آتی ہے جو اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ البر میں یعنی کہ نیکی میں وسعت کا معنی بھی آ جاتا ہے، خیر کثیر کا معنی بھی آ جاتا ہے، یعنی تم خیر کثیر نہیں پا سکتے جب تک محبوب چیز خرچ نہ کرو، تم اس وقت تک کامل متقی نہیں بن سکتے جب تک کہ محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ البر کا معنی جنت بھی کیا گیا ہے، یعنی جنت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک محبوب چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ تو ہماری محبوب چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ انسان مال کی محبت میں مبتلا رہتا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں لگانا، اولاد سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے، اس اولاد کو اللہ کے دین کے کام میں لگانا، اس کو اس پر ابھارنا، جیسے مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی اولاد کو اللہ کی نظر کیا، تو اسی طرح اپنے بچوں کو صرف اپنی ذاتی خدمت کی بجائے اللہ کے دین کی خدمت میں وقف کرنا اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنا آرام، اپنی نیند میں سے کچھ قربان کر کے اللہ کی خاطر کھڑے ہو کر قیام کرنا، اپنے اوقات، اپنے دل کی جتنی پسندیدہ مشغولیات ہیں اس میں سے وقت نکال کر سنجیدہ کام یعنی کہ دین کی تعلیمات سیکھنا یا سکھانا، اسی طرح باقی اور چیزیں بھی جو ہمیں اپنے لیے پسند ہوتی ہیں انہیں دوسروں کے لیے کرنا اتنی ہی خوش دلی کے ساتھ جیسے اپنے لیے کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا مال، ہماری اولاد، اپنا آرام، نیند، وقت، باقی وہ سب چیزیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان سب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ بھی البر میں ہی آتا ہے۔ تو ہم پارے میں کچھ عنوانات ایسے ہیں جو کہ میں آغاز میں آپ کے ساتھ خلاصہ کے طور پہ بیان کرنا چاہوں گی، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے ہیں اپنے پارے کو، جس میں تفسیر سے ہٹ کے ہم مختصر ترجمہ کے ساتھ کریں گے تاکہ ہمارا 1 گھنٹے میں ایک پارہ مکمل ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کر لیتے ہیں، اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ ہمارا انجام بالخیر کرنا اور ہمارے تمام کاموں کو بہت آسان طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یہاں سے ہمارے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آغاز میں ہمیں بتایا گیا کہ پسندیدہ نیکی اللہ کی راہ میں اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے اس کو قربان کیے بغیر آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ پسندیدہ نیکی وہ ہے جو کہ انسان اپنے دل کی خواہش سے کسی چیز کو بہت محبت کرتا ہو، اللہ کی راہ میں وہ اٹھا کر دے دے۔ پھر ہم یہودیوں کے 2 اعتراضات پڑھیں گے اور ان کے جوابات پڑھیں گے اس بارے میں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سب سے طیب چیزیں حلال تھیں، بعض بات میں یہودیوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی۔ اللہ پر صریح بہتان باندھنے والے ہی ظالم ہوتے ہیں۔ اللہ نے سچ کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو۔ پہلی عبادت گاہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ بیت اللہ ہونے کی نشانیاں یعنی مقام ابراہیم ہے، اور مکہ جائے امن ہے، بیت اللہ کا حج ہے۔ اہل کتاب کو ان نشانیوں سے انکار کرنا پڑیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اور ان کی رہنمائی سے سیدھی راہ کھل گئی۔ اب ایمان کی راہ میں کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو اس لیے پھر ساتھ ہی حکم ہوا کہ اللہ سے ڈرو، اسلام کی راہ پر ثابت قدم رہو، اسی حال میں تمہیں موت آ جائے۔ پھر ہم پڑھیں گے جماعتی تفرقہ بازی، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں بھائی بھائی پیدا کیا ہے، اس لیے تفرقوں سے بچو۔ اور منصب امامت پر فائز دائی جماعت جو ہے وہ صفات، ان کی صفات بتائی جائیں گی۔ اسی طرح
مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اور چند تنبیہات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پھر ایمان اور تقوی کے حامل افراد کے نورانی چہرے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص ان پر اپنی رحمت دنیا میں بھی کر رکھی ہے اور آخرت میں بھی کرے گا، اور یہ بھی ساتھ میں بتایا جائے گا کہ اللہ کے احکام برحق ہیں۔ پھر دعوت حق کی مخالفت میں یہودیوں کا سب سے زیادہ حصہ ہے، وہ معمولی دکھ یا تکلیف کے سوا مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یہاں پر تھوڑی سی تسلیاں ہیں پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جا رہی ہیں پارے کے اس حصے میں۔ اس کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرنے والوں کو عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی۔ تو کفار کے انفاق مال کی مثالیں دی گئی ہیں کہ ان کا مال خرچ کرنا کیسے ہے۔ پھر جنگ بدر اور احد پر تبصرہ ہے، تفصیلی تھوڑا سا آئے گا اس کے بارے میں کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے مدد دی اور منکرین کو سامنے لے آئے، اور پھر سود کی ممانعت اور اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ یہاں پہ جنگ احد میں نظم و اطاعت کی روح کا فقدان اور جس کمزوری سے جنگ کا نقشہ بدلا وہ مال و دولت کی حرص تھی، یہ تذکرہ آ جائے گا۔ اس کے بعد جنت جو ہے متقی لوگوں کا گھر ہے، اس کی وسعت، متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں الحمدللہ۔ پھر پارے کے کچھ حصے میں یہ جنگوں کا ذکر آئے گا، تو اس کے بعد ہی جنت اور دوزخ کن لوگوں کے لیے ہے اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں یہاں پہ کفار و منافقین کا کہنا جو تھا ان کے بارے میں فرما دیا کہ ان کا کہا تم نہ مانو وہ راہ حق سے تمہیں پھیر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی بعض کمزوریوں کے باعث شیطان نے مسلمانوں کے قدم ڈگمگا دیے، جو کہ ہمیں بھی عام روٹین میں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ شیطان ورگلاتا رہتا ہے اور اللہ کی راہ سے وہ ہٹاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں موت کا آنا مومن کے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ موت جس حالت میں آئے، بہرحال سب کو اللہ کے حضور میں جمع ہونا ہے، اور اللہ کے نزدیک لوگوں کے مرتبے یکساں نہیں ہیں، جیسا کسی کا عمل ہوگا ویسا ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتائی گئی ہے کہ وہ تلاوت آیات، تزکیہ قلوب اور تعلیم کتاب و حکمت دیتے ہیں۔ جس کے اعمال یہ ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ منصب امامت کے فرائض میں خیانت کرے؟ یعنی منافقوں کے کچھ شکوک و شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں اس کے بیچ میں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پارے کے نصف حصے سے آگے بڑھیں گے، تو پھر شیطان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے، لیکن ایمان والے شیطان سے نہیں ڈرتے، اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ مسلمانوں، منافقوں اور شیاطین کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم نے خدمت خلق کی راہ اختیار کی ہے تو ضروری ہے کہ تمہیں اس راہ کی تمام آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ پھر تمہارے لیے جنت ہے، تم مال اور جان کی آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے۔ اگر تم نے صبر اور تقوی کی راہ اختیار کی تو یہ بڑے عزم اور ہمت کی بات ہے۔ کتنی خوبصورت تسلیاں اس میں دی جا رہی ہیں، اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر ساتھ میں اور کامیابیوں کا تذکرہ کہ اللہ تمہیں کامرانی سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم راہ حق میں ثابت قدم رہو۔ وہی پھر صبر کا ہی تذکرہ۔ اہل دانش یعنی عقل مند وہ ہیں جو حق کی معرفت کے لیے اللہ کے ذکر اور کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کامرانی اور ثابت قدمی کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو صبر کی تلقین ایک طرف کی جا رہی ہے ثابت قدمی کی، پھر دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے لیے مدد مانگ کر اللہ سے اور پھر آسانیاں مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو سورت کی ابتدا اس بات سے ہوئی تھی کہ انسان کی روحانی فلاح اور سعادت کے لیے قرآن نازل ہوا، جو اس کو قبول کرتے ہیں وہ کامران و کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں وہ نامراد ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں سے ہمارا خلاصہ پارا آگے کمپلیٹ ہوگا۔ اب یہاں اختتام بھی ہے انہی باتوں پر ہوا۔ نمبر 1 تو یہ کہ دعوت حق کے مخالفین بظاہر کتنے ہی باتدبیر اور خوشحال نظر آئیں، آخر حق کا جو ہے بول بالا ہوتا ہے اور حق ہی کامیاب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ منکرین کے لیے نامرادی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حق کے راہیوں کو اجر ضرور ملے گا۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی جاننے کو ملا کہ راہ حق کے مسافروں کے لیے دستور العمل یہ ہے کہ وہ صبر و تقوی کا دامن ہرگز نہیں چھوڑتے، اور اس راہ میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو کر اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے آخر میں کامیابی کا انعام بتا دیا گیا۔
الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورہ آل عمران کمپلیٹ ہوگی اور آج ہی ہمارا سورہ نساء کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اس میں ہمیں نساء یعنی عورتوں کے اوپر یہ آیت یہ سورہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے کہ اے نسل انسانی اللہ سے ڈرو، تمہیں ایک جان سے پیدا کر کے انسانی نسل کو بڑھایا، مرد و عورت سے پھیلا دیا، جس سے خاندان، قبیلے اور گروہ بن گئے۔ اس اجتماع سے صلہ رحمی یعنی نسلی قرابت کا نظام پیدا کیا۔ اس کی حفاظت کرو اور اسے نہ توڑو، یقین رکھو اللہ تم پر نگران ہے۔ پھر سورہ نساء میں ہمیں کچھ قوانین جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، صلہ رحمی کے حقوق اور ان کی حفاظت کے بارے میں بتایا جائے گا، ازواجی زندگیوں کے بارے میں، پھر یتیم بچیوں کی کفالت کے بارے میں، ان کی حفاظت، اور اسی طرح سے نکاح کے کچھ شرائط جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پھر عورتوں کے حق مہر کس طرح سے مقرر کیے جائیں اور یتیم کی کفالت کس طرح سے کی جائے، ان تمام تذکروں کو یہاں پہ پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مال میں جو انفاق ہم کرتے ہیں یعنی فضول خرچی وغیرہ، اس کے بارے میں کچھ سدباب اور طریقے سکھائے گئے ہیں کہ فضول خرچی نہیں کرنی، مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام جتنے بھی کیٹیگریز ہم پڑھیں گے اس میں سورہ نساء میں۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے میراث اور ترکہ کے حصے داروں میں، لڑکے لڑکیوں دونوں کا یا جو بھی میراث کے کنڈیشنز ہیں وہ ساری یعنی جتنے قوانین ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور ترکے کی تقسیم اور حقداروں کے حقوق انشاءاللہ تعالیٰ۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ جو بدچلن زانی عورتیں ہوتی ہیں اور مرد ہوتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہے اور ان کے ساتھ کس طرح سے معاشرتی معاملات جو ہیں وہ پیش کرنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرے کو سنوارنے کے لیے اور حسن معاشرت سے پیش آنے کے لیے یہ تمام قوانین بتائے ہیں، تو بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ یہاں پر یہ بھی چیز بتائی گئی کہ اگر اس سے حسن معاشرت کے ساتھ نباہ نہ ہو تو دوسری کر لو، اور اس طرح سے ان عورتوں کو اپنی زندگی میں اپنے نکاح میں لے کر آؤ جو کہ اللہ کے قوانین کی پاسدار ہوں۔ بہت خوبصورت صورت ہے، بہت امپورٹنٹ صورت ہے، پورے دھیان سے سنیے گا۔ اور پھر محرم کون ہے اور نہ محرم کون ہے ان کا بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے چوتھے پارے کا۔ الحمدللہ یہ تھا ہمارا پارہ نمبر 4 لن تنالوا البر کا مختصر سا خلاصہ کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم وہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ کھانے کی ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے ان چیزوں کے جنہیں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام ٹھہرا لیا تھا اپنی جان پر، یعنی انہوں نے صرف اپنی جان پر وقتی طور پر اپنی بیماری کے باعث کچھ چیزوں کو منع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے لاؤ تورات اور اس کو پڑھو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ فمن افترا علی اللہ الکذب من بعد ذلک، پس جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا،
بس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے یا یکسو ہو کر، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یقیناً پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی جو اللہ کے لیے لوگوں نے بنایا اللہ کی عبادت کے لیے، وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے۔ یعنی مکہ شریف کو، خانہ کعبہ شریف کو برکت والا گھر کہا گیا۔ وہ ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں، جسے مقام ابراہیم اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے اس میں امن میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کرے، اس کے گھر کا جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی۔ جس نے کفر کیا تو وہ جان لے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ بے نیاز ہے تم تمام جہان والوں سے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو جبکہ تم کچھ کر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نگران اور گواہ ہونے کا ہمیں نوٹس دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قل یا اہل الکتابی، تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احکام دیے جا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے کتاب والو، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لے آتے ہیں، اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو اور اللہ غافل نہیں ہے۔ واللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے غافل نہیں ہے۔ ایک بار پھر تاکیدی نوٹس دیا جا رہا ہے، یعنی کہ محتاط ہو کر کرو، تمہارے ہر کام سے اللہ واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب ہم سے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں لوٹا کر لے جائیں گے۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پھر کفر کرنے لگو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے۔ اور جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے اس کو تو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آج بھی ہمیں صراط مستقیم کا ہی راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ تو اپنے لیے دعا کر لیتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ اسی طرح سے جوڑے رکھنا، اللہ ہم تیری ذات سے چمڑے رہیں اور ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھا جنت کا راستہ دکھا دینا، آمین۔ ایک بار پھر ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کے حال میں، کہ اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے لو اور جو جل کر اور تفرقے میں نہ پڑو، اور ذرا یاد کرو اللہ کا جو انعام تم پر ہوا جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، بس تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ اور صحیح راہ پر مقام حاصل کر لو، یعنی اسی پر تم قائم رہو۔ تو اللہ کی رسی کیا چیز ہے جس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو؟ یہ وہ اللہ کا دین ہے، یہ وہ اللہ کا راستہ ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کی ہدایت فرما دی، سبحان اللہ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے۔ کیا ہم لوگ اس جماعت میں شامل ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اسی جماعت میں شامل ہوں گے جس کے بارے میں اللہ نے حکم فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے روکتی رہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ساتھ ہی رزلٹ بھی بتا دیا کہ کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو آج ہم ایک اور کیٹیگری پڑھ رہے ہیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی۔ الحمدللہ پہلے پارے میں ہم نے اولئک هم المفلحون کے بارے میں پڑھا، جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہاں پہ یہ
کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور وہ برائی سے روکتے ہیں۔ تو کیا اپنی اپنی زندگی گزارنا چاہیے پھر ہمیں؟ کتنی خوبصورت نصیحت ہے اور کامیابی کی گارنٹی دی جا رہی ہے۔ تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں سے تھوڑا تھوڑا سا وقت نکال کے اپنی زندگیوں سے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے مومن اور کافر جتنے بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمیں سب کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ تو جب ہم نے کامیابی پانے والوں میں شامل ہونا ہے، پھر ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، صرف اپنی زندگی نہیں گزارنی بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور بہت ہی پیار کے ساتھ بدی سے روکنے کی بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھیں، اور انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھ لیجئے تفرقہ بازی، یہ جو فرقہ فرقہ بٹے ہوئے ہیں لوگ، اس میں اگر پڑ گئے تو کیا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن جس دن بعض چہرے بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے تھے؟ تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے باعث جو تم کر رہے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے روشن اور تابناک ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق۔ ایک اور واضح سٹیمپ لگائی جا رہی ہے یہاں پہ تصدیق کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، بالکل یعنی سچی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی امت وسطیٰ کو اتنا خوبصورت انعام دیا جا رہا ہے، اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سبحان اللہ، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تم حکمت یعنی حکمت سے کام لیتے ہوئے اللہ کے حکموں کو پہنچاتے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم روکتے ہو برے کاموں سے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو ایمان لائے لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ پھر مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اے مسلمانوں یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی کوفت کے، تھوڑی سی تکلیف کے، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں بھی پائے جائیں، سوائے یہ کہ انہیں کسی وقت اللہ کا کوئی سہارا حاصل ہو جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کر لی اور حدود سے تجاوز کرتے رہے۔ اب ہماری قوم میں، ہم لوگوں میں اگر یہ تمام معاملات پائے جائیں گے کہ انبیاء کی اختلاف ورزی کی جائے گی یا اللہ کے حکموں کی نافرمانی، تو کیا یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوگا؟ دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف ڈراتے ہیں اور دوسری طرف ریزنز بتا رہے ہیں، کھلے الفاظ میں ساتھ بتا دیتے ہیں، اس میں کوئی پوشیدہ ایسا مقصد نہیں ہے جس کی وجہ سے ان قوموں کو ہلاکت میں ڈالا گیا۔ واضح الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف صاف بتا دیتے ہیں تاکہ ہم ان اعمال سے بچ سکیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ حد سے تجاوز کرتے رہے۔ لیسوا سواء، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، رات کی اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہیں ایمان والے جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اہل کتاب میں سے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہی کام جو ہمارا ہے یعنی امت مسلمہ کا ہے، ان کے بارے میں یہی تذکرہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں
اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یسارعون فی الخیرات. الحمدللہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اللہ کا حکم فاستبقوا الخیرات کہ تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو. اور یہاں بھی ان لوگوں کو جو فلاح پائیں گے، کامیابی پائیں گے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرما دیا کہ وہ نیکیوں میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کسی نیکی کو بھی ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو لیکن کوشش کریں کہ پہل کر دیں. کم از کم اور کچھ نہیں تو سلام کرنے میں پہل کر دیا کریں. کسی کو مسکرا کے دیکھنا، کسی سے صلح کرنی، اور اسی طرح سے پانی پلانا، یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں لیکن اس میں پہل کر دیا کریں. وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ. پھر ایک اور لوگوں کی کیٹیگری ہمیں پتہ چلی جو یہ کام کرتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ یقیناً یہ لوگ صالحین میں سے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں. جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اور اللہ ایسے متقیوں کو جو خوب ہے متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، علیم بالمتقین، اور اللہ خوب واقف ہے، خوب جاننے والا ہے ان متقین سے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت سے علیم بیان کی جا رہی ہے. ان الذین کفروا، اس کے برعکس جو لوگ کفر پر اڑ گئے ان کے کام نہیں آ سکیں گے، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی. یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. دنیا کی اس زندگی میں یہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے. آگے پھر ایسے کفار منافقین کے اخراجات کی مثالیں دی گئی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں کہ جیسے ایک زوردار آندھی جس میں پالا ہو، کسی ایسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، پھر وہ اس کھیتی کو تباہ ہو، برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے. اور ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں سے ایک بار پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، ہمیں ڈائریکٹ پکار کر کے رہے ہیں، اے اہل ایمان، اپنے سوا کسی اور کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. یعنی مومن کو تو رازدار بنا سکتا ہے لیکن کسی کافر یا مشرک کو نہیں. کس وجہ سے؟ یہ اللہ نے حکم دیا نا. ہم تو اپنے ٹھیک ہے دوستیاں کر لیتے ہیں ہندوؤں سے بھی، جو اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے آس پاس یا پڑوس میں یا کسی ایسی جگہ پہ بیرون ملک میں ہوتے ہیں ساتھی. تو لیکن اللہ کا حکم کیا ہے کہ اپنے جو راز ہے نا وہ ان سے نہ بتاؤ. وہ کسی طرح بھی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈال دے. ان کی دشمنی ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو چکی ہے اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کے ہے. ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اگر تمہیں سمجھ ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو بس ہم نے تمہیں یہ سب کچھ واضح طور پہ بتا دیا ہے. ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھتے ہو، لیکن جان لو کہ وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے. حالانکہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں. ان سے کہو مر جاؤ اپنے اس غصے اور غم سے. یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مضمر ہے اس سے بھی واقف ہے. اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو وہ ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. لیکن ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پھر وہی خاص انعام، جن سے محبت کرتا ہے اسی چیز کی نصیحت کر رہا ہے ہمارا رب. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کیونکہ ان اللہ بما یعملون محیط. لیکن اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی کی روش اختیار کیے رہو تو ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. جو کچھ یہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کیجئے جبکہ صبح کو آپ اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں میں معمور کر رہے تھے، جبکہ اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کیے جا رہے ہیں. جبکہ تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا پشت پناہ تھا، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. تو اگر ہم ایمان والے ہیں، ہمارے لیے بھی حکم کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. پھر اللہ پر ہر بات میں، ہر معاملے میں اللہ پر توکل کرنا چاہیے. کسی دشمن کی زد میں آ کر خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. مومن تو وہ ہے جس کا بال بھی
اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی مومنوں کو پسند کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح سے بنائے رکھے کہ ہم اس کی ذات کے اوپر ہی اکتفا کریں، اس کے سوا کسی پر کسی چیز کا بھروسہ نہ کریں، کامل یقین کے ساتھ اپنے عقیدہ توحید کے ساتھ زندگی بسر کریں، آمین۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آگے بدر کا ذکر آ رہا ہے کہ اور اللہ نے تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کر سکو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اترنے والے ہوں گے؟ کیوں نہیں اے مسلمانوں، پھر وہی تاکیدی حکم اور ایک تسلی بھی ہے کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے سے جو نشان زدہ گھوڑوں پر آئیں گے، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو ہونی ہی اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ پارہ جو ہے ہمارا پہلا ربع مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 126 سورہ آل عمران پر، لیکن 2 آیتیں ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کروا دیتی ہوں، رکوع ہمارا مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کافروں کو ایک بازو جو ہے ان کا بازو کاٹ دے اور ان کو ذلیل کر دے تاکہ وہ خائب و خاسر یعنی ذلیل ہو کر لوٹ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو کمزوری دکھانے کے لیے یہ عمل کیا۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ بخش دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ تو ہمیں بھی بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ۔ یہ ہمارا پہلا ربع یہاں پہ آیت نمبر 129 پہ تکمیل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔